دوستوں کی کہانی جو چشمدید انہوں نے کل وہاں گواہی دی ہے کل کے واقعات کے حوالے سے، وہ وہی ہے جو آپ نے سنی۔ احمد بچر صاحب ہمارے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے گزارشات کی، احمد چٹھا صاحب نے کی۔ تو دیکھیں، یہ ایک سانحہ ہے جس سے پاکستان کی قوم گزر رہی ہے۔ یہ سانحہ کوئی پی ٹی آئی کا سانحہ نہیں ہے۔ جب ووٹ چوری ہوتا ہے، جب ووٹ کو سلب کیا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی قوم کے خلاف ایک عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم اور اس ملک کی ریاست کا جو رشتہ ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ دیکھیں، یا تو آپ ایک ایسا ملک ہوں جہاں کوئی ڈکٹیٹر اعلان بیٹھا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی جابر ہے، وہ کہے تمہاری آواز کی کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری آواز کو ہم سننے کی کوئی زحمت بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ہم ایسا ملک نہیں ہے، ہماری سرشت میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمہوریت پاکستان ایک جمہوری تحریک کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ ہماری سرشت میں ہے ایک آزاد پریس، ہماری سرشت میں ہے ایک آزاد عدلیہ کی تمنا۔ عدلیہ ہمیں آزاد کبھی نہیں ملی۔ پریس میں آپ لوگوں نے پھر اپنی کوشش کے ذریعے ایسے مواقع پیدا کیے جب آپ نے اپنی بات کی، آپ نے جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ کلمہ حق جو ہے ادا کیا۔ تو آپ کا رول بہت شاندار ہے ہماری تاریخ میں، اور اسی لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ جو عوام اور ریاست کے درمیان رشتہ ہمارا آئین قائم کرتا ہے، اس رشتے کو توڑ دیا گیا ہے۔ 8 فروری 2024 کو اس رشتے پر حملہ ہوا، کل پھر ہم نے دیکھا کہ اس تعلق پہ حملہ ہوا۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، لیکن اس کرۂ ارض پہ، اس زمین پر حاکمیت عوام کی ہے، اور عوام حاکمیت قائم کرتے ہیں اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، chosen representatives of the people۔ یہ ہمارے آئین کے الفاظ ہیں۔ تو جب آپ اس انتخابی عمل میں خلل ڈالتے ہیں، جب آپ اس انتخابی عمل پر حملہ کرتے ہیں، تو آپ عوام اور ریاست کا جو بنیادی تعلق ہے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ عوام کو کہتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری سوچ، تمہاری رائے کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ اور یہ 8 فروری کو بھی ہوا، یہ کل بھی ہوا، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے ہماری تاریخ میں۔ تو ہمیں بحیثیت قوم اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک ریوڑ ہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم ایک قبرستان کے باسی ہیں، ہم لاشیں ہیں، یا ہم زندہ انسان ہیں۔ تو کل پھر ایک چیلنج ہماری جانب پھینکا گیا ہے کہ کیا تم انسان ہو یا انسان نہیں ہو، کیا تم غلام ہو یا آزاد لوگ ہو۔ ہمیں کہا گیا کہ تم غلام ہو، تمہاری آواز کی وقت نہیں ہے، تمہاری رائے کی وقت نہیں ہے۔ اور دیکھیں، جمہوریت کوئی صرف ایک آسائش نہیں ہے۔ آپ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیے، ہماری حالیہ تاریخ پہ نظر ڈالیے۔ کیوں آج سندھ میں ہاری مضطرب ہے، خوفزدہ ہے کہ اس کا پانی چھین لیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، ایک ڈھونگ ہے۔ ورنہ ممکن نہیں تھا کہ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کا منصوبہ ہو اور عوام سے رائے نہ لی جائے، عوام کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان سے پوچھا نہ جائے کہ کیا ہم ایسا کریں یا نہ کریں۔ چونکہ آج ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ اس ڈکٹیٹرشپ نے جھوٹے الیکشن، 8 فروری کے جھوٹے الیکشن کے بعد ایک لبادہ ہے، صرف ایک ہیولہ ہے۔ اصل میں یہاں فسطائیت ہے، بربریت ہے۔ کوئی گھر آزاد نہیں ہے، کوئی عدلیہ آج آزاد نہیں ہے، کوئی جج آزاد نہیں ہے۔ عدلیہ سر جھکائے کھڑی ہے ہمارے سامنے۔ ہم تقاضا کرتے ہیں، ہمیں جواب نہیں ملتا۔ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس دن جو معاملات ہوئے ان کے حوالے سے الیکشن پٹیشنیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں۔ کسی جج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ واقعات کا سامنا کر سکے۔ پی سی او کے تحت اوتھ لینے والے لوگوں کو جج مقرر کیا گیا الیکشن ٹرائیبیونلز کا، اور وہ معاملہ وہیں پہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ سچ کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے اس نظام میں۔ یہ جھوٹ کا نظام ہے، یہ فریب کا نظام ہے، یہ کفر کا نظام ہے، یہ ظلم کا نظام ہے۔ آپ نے اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس کفر کو، اس جھوٹ کو، اس ظلم کو ماننا ہے؟ کیا ہم نے اپنے سر جھکا لینے ہیں، یا ہم نے آواز بلند کرتے رہنا ہے حق کی، سچ کی؟ اور ہر سطح پہ وہ آواز ہم نے بلند کرنی ہے۔ جو بھی عدلیہ ہمیں میسر ہے اس کے سامنے بھی ہم آواز بلند کریں گے، ہم پارلیمان میں بھی آواز بلند کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم سڑکوں پہ، پریس کلبز میں، بار ایسوسیشنز میں، ہر جگہ یہ آواز بلند کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے بطور انسان۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اپنے بچوں کو تاریکی ورثے میں دے کر جاتے ہیں،
ہم اپنے بچوں کو غلام چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو آپ کا، میرا، پاکستانی قوم کے ہر فرد کا، ہر محب وطن شہری کا آج یہ فرض ہے کہ ہم اس وسطائیت کے خلاف، اس لوٹ کے خلاف کھڑے ہوں۔ کل ڈاکہ صرف سنبریال کے عوام کی رائے پہ نہیں ڈالا گیا، ڈاکہ آپ کی عزت نفس پہ ڈالا گیا ہے، آپ کے وجود پہ ڈالا گیا ہے، آپ کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ تو ہم نے اس ملک میں جمہوریت لانی ہے، اس لیے لانی ہے کہ ہمارے اسکول جو ہیں وہ تعلیم دیں ہمارے بچوں کو، جو ہمارے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ امیر کے بچے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ آج 15 سال کی عمر کے 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، اور جو جاتے بھی ہیں سرکاری اسکولوں میں وہ باہر نکل کر مقابلہ نہیں کر سکتے امیر کے بچے کا جو کسی انگریزی میڈیم اسکول میں بڑی فیس دے کر پڑھا ہوتا ہے۔ آج آپ کو ہسپتالوں میں وہ صحت نہیں ملتی جس کا آپ کو حق ہے۔ آج پاکستان کے پھر وہی 15 سال کی عمر اگر لیں تو 40% بچے جسمانی طور پہ سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کی جسمانی نشو و نما ان کی عمر کے حساب سے کم ہے، ان کے ذہن سکڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی قوم کو مفلوج کیا گیا، ہماری قوم کو مفلوج کیا گیا، ہماری قوم کو علم سے دور رکھا گیا تاکہ آواز نہ اٹھ سکے۔ اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ 78 سال سے اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے تھوڑے تھوڑے وقفے آئے جب انسانیت نے سانس لیا، لیکن ان وقفوں کو سلب کیا گیا فسطائیت کے ذریعے، جبر کے ذریعے۔ تو ہمارے سامنے جو معاملہ ہے، جو مارکا ہے، وہ ہمارے وجود کا مارکا ہے، ہمارے بچوں کے وجود کا مارکا ہے۔ ہم اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے۔ ہمارے سامنے چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی جبر ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں۔ عمران خان جیل میں اسی لیے ہے، وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا کیونکہ وہ کسی حکومت کا خواہش مند نہیں ہے، وہ اقتدار کا خواہش مند نہیں ہے، وہ اصول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان میں حرمت انسانی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ بالکل واضح ہے کہ 2 سال نہیں، 2 سال اور اس کے بعد 2 سال اور اس کو جیل میں رہنا پڑا تو وہ رہے گا۔ اس کو نکالنا ہمارا فرض ہے، پاکستان کے ہر بچے کا، ہر باپ کا، ہر ماں کا فرض ہے کہ ہم باہر نکلیں اور عمران خان کو آزاد کرائیں، کیونکہ اس کی آزادی میں ہمارے مستقبل کی فلاح مضمر ہے۔ پاکستان میں اگر آئین اور قانون کا بول بالا ہونا ہے تو عمران خان کو باہر آنا ہوگا۔ اس کا جیل میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہماری آپ کے سامنے جو استدعا ہے وہ پی ٹی آئی کی استدعا نہیں ہے، وہ پاکستان کے ہر بچے کی استدعا ہے، ہر ماں کی استدعا ہے، ہر باپ کی استدعا ہے جو مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے، جو محب وطن ہے۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس جد و جہد کا حصہ بنیں۔ یہ ایک جہاد ہے پاکستان کے نفس کے لیے، میں کہوں گا یہ جہاد ہے، ہماری اپنی عزتوں کے لیے یہ جہاد ہے، چادر چار دیواری کے تقدس کے لیے یہ جہاد ہے۔ ہم نے یہ جہاد لڑنا ہے، ہم نے یہ مارکا جیتنا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، آپ کو دعوت دیتے رہیں گے، خود بھی نکلیں گے اور آپ کو بھی نکلنے کو کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے میں عرض کروں، جو 8 فروری 2024 کا معاملہ تھا نا، اس دن تو شاید ابھی یہ سیکھ رہے تھے نیا طریقہ۔ فارم 45 اس دن رات میں انہوں نے بدلے، کاٹے مارے، کہیں پہ جہاں پہ 1 تھا اس کو 9 کیا، یہ سب کچھ کیا انہوں نے، اور وہ ایک مذاق تھا جو قوم کے سامنے آ گیا۔ اب یہ جو فسطائیت کے طریقے ہیں اس میں یہ زیادہ ماہر ہو گئے ہیں نا۔ اب یہ ہوا کہ فارم 45 تو پہلے سے جیب میں ڈالے ہوئے تھے انہوں نے۔ فارم 45 تو وہ ہوتا ہے جو پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں بنے، جس پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوں۔ اب تو یہ ہوا کہ پولنگ ایجنٹس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، فارم جیب سے نکال کے پیش کر دیے گئے، ان فارموں کے مطابق ڈبوں کو بھرا گیا یا بھر دیا جائے گا، اگلے چند دنوں میں تھیلوں کو بھر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اب فارم 45 وغیرہ بے معنی ہو چکے ہیں۔ اب جو آپ نے دیکھا وہاں پہ پولیس کا کیا کام ہے کہ کسی بھی پولنگ سٹیشن سے کسی ایک فرد کو وہ باہر نکالے۔ یہ قانون میں لکھا ہے کہ جو کنسالیڈیشن ہے، ہر پولنگ سٹیشن سے جو رزلٹ آتا ہے، جو فارم آتی ہیں، ان کی کنسالیڈیشن کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں ریٹرننگ افسر نے کرنی ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہوا؟ کل نہیں ہوا۔
جب آپ نے ریٹرننگ افسر کے دفتر کو گھیرے میں لے لیا، وہاں پہ امیدوار کو یا اس کے الیکشن ایجنٹ کو داخل نہیں ہونے دیا، تو الیکشن وہیں ختم ہو گیا، الیکشن کی کوئی حرمت اس کے بعد باقی نہیں رہ جاتی۔ تو اب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے فارم ہیں اور کتنے فارم نہیں ہیں، بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، یا دیدہ دلیری ہے یا جبر ہے۔ کب تک ایسے چلے گا کہ جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد 445 447 کی جنگ چلتی رہے گی، میں نہ مانوں گا وہ نہ مانے گا؟ دیکھیں، میں عرض کروں، یہ کہنا نا میں نہ مانوں، یہ ایک مذاق ہے، تاکہ جو کچھ دھاندلی ہوئی ہو آپ کہیں یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی ہمیشہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، آپ بھارت میں چلے جائیں، الیکشن والے دن وہاں پولنگ سٹیشن پہ جنگ کا سما نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں، خاندان آتے ہیں، مائیں آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، آرام سے آتے ہیں، کھلے ماحول میں ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہر پولنگ سٹیشن جو ہے وہ ایک جنگ کا سما پیش کرتا ہے، کہ وہاں پہ جیسے کوئی گنڈے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، پولیس بھی ایک رول ادا کر رہی ہے، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے، دروازے بند ہو رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں جہاں الیکشن ہوتے ہیں، یہ سما نہیں ہوتا۔ یہاں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت آپ نے الیکشن کو لوٹنا ہوتا ہے، اس لیے آپ وہاں خوف کا سما پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ آپ نے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جب اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہو گئی ہے، اب جو وفد ہمارے جا رہے ہیں پہلگام کے سلسلے میں سیاسی وفد ہے، کہ آپ بہت متاثر نہیں ہوں گے کہ عوام کی آواز اس طرح سنی جائے گی کہ جب جس بندے کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اپنے ملک میں، تو کیا وہ وہاں پر ہم لوگوں کو باور چلا سکے گا اپنا موقف سے طریقے سے؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں خود ہی جواب موجود ہے، ظاہر ہے یہی بات ہے۔ دیکھیں، جب کسی حکومت کی ساکھ نہ ہو، اس پہ اعتبار ملک کے اندر نہیں، ملک کے باہر بھی نہیں ہے، جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، یہاں پہ مبصر موجود تھے، یورپین یونین کی رپورٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، سیل کر دیا گیا ہے۔ آپ کہیے اس حکومت سے، یورپین یونین کی صرف رپورٹ جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن پہ مرتب کی ہے وہ منظر عام پہ لے آئیں، کیوں نہیں لاتے؟ اس دن یہاں یورپین یونین والے آئے تھے، سب سے مفصل رپورٹ انہوں نے لکھی، وہ ہر کینڈیڈیٹ کے حلقوں میں گئے، بیشتر حلقوں میں گئے، ہر پارٹی سے ملے، وہ رپورٹ موجود ہے، اور تمام بیرونی طاقتیں، ممالک جانتے ہیں اس دن کیا ہوا۔ آپ عدلیہ سے کیا کوئی توقع نہیں رکھتے، کوئی توقع نہیں رکھتا۔ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدلیہ سے توقع ختم ہو جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد تھا عدلیہ کو مغلوب کرنا، وہ کر لیا گیا ہے۔ ہم پیش ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے پیش ہونا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم کسی امید کے بغیر پیش ہوتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے تحریک کا ایک اعلان کیا ہوا ہے، وہ تحریک آپ لوگ کب چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، اپوزیشن پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، اور دوسرا یہ جو امریکی وفد آیا ہوا ہے، کیا پی ٹی آئی کی کوئی رہنماؤں کی قیادت کی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ دیکھیں، آخری جو سوال ہے میرے علم میں نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ ہماری قیادت کی کسی امریکی وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارا اب معاملہ، ہمارا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے، ہماری ملاقات پاکستان کے عوام سے ہے، اور دیکھیے تحریک شروع ہے، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم ہر روز آئیں گے۔ تحریک بہت سی سطحوں پہ چلتی ہے، تحریک فکری سطح پہ چلتی ہے، تحریک سڑکوں پہ بھی چلتی ہے۔ یہ تحریک پاکستان کے عوام نے چلانی ہے، صرف پی ٹی آئی نے نہیں چلانی۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کے مستقبل کا معاملہ نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام اس تحریک کو چلائیں گے۔ راجہ صاحب، آپ کی جماعت کے لوگوں نے خط لکھا تھا صدر لاہور کے خلاف آپ کو کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، ایکٹیو نہیں ہے، خط کا کیا بنا؟ کیونکہ جماعت میں بھی دیکھیں، آج یہ موضوع نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، آج ہم بڑی سطح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے حوالے سے ایک بیان تھا کہ جو خان صاحب کے بچے ہیں ان کو بھی آنے والے دنوں میں سیاست میں آنا چاہیے، کیا یہ آپ کا اپنا ذاتی بیان تھا یا پھر اس میں کوئی آنے والے دنوں میں کچھ عملی طور پہ کام دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے، میں اس میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی مروسی سیاست نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ اس قابل ہے، ایبلٹی ہے، اور خان صاحب کے بچوں کا آپ انٹرویو دیکھیں تو تقریباً 5 کروڑ تک وہ ویور پہنچ چکے ہیں، اور اگر آپ ان میں میچورٹی دیکھیں
اگر سیاست میں وہ آنا چاہتے ہیں تو کوئی اس وجہ سے پابندی نہیں ہے کہ عمران خان کے بیٹے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پوری دنیا میں جائیں گے, پاکستان آئیں گے. ان کے والد صاحب ادھر پابند سلاسل ہیں اور ان کے والد صاحب ادھر ناجائز بیس لیس مقدمات میں ہیں. ایک مقدمہ فسطائیت کی گورنمنٹ کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں, ہماری اگلی نسلوں کے لیے وہ جیل کے اندر ہیں. تو اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں, اگر وہ آنا چاہیں تو ان کو کوئی روک سکتا. بتائیے گا, ابھی آپ نے بتایا کہ الیکشن کمیشن ان کے کنٹرول میں گورنمنٹ میں اور عدالت میں آپ کا یقین نہیں ہے, اب آپ کو مجبوری کی طرح چاہتے ہیں, تو کیا حل کیا ہے اس کا, کیسے آپ کو؟ دیکھیں, قوموں نے ان مارکوں کو سر کیا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, وہاں حالات ہماری طرح کے ہی تھے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اپنا فیصلہ نہ کر سکے. آپ انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیے, کسی ایک قوم کے بڑے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوئے. فیصلے ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ہمیشہ میدانوں میں ہوتے ہیں. یہ تاریخ کا ایک انمٹ اصول ہے. پاکستان کے فیصلے بھی بالآخر سڑکوں پہ ہوں گے. دیکھیں, میں نے عرض کیا پاکستان میں الیکشنوں کی الیکشنوں کی تاریخ تابناک نہیں ہے. جی, آپ یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ جو ہے دستا کے الیکشن دیکھیں یا ملکہ الیکشن جو ہے, یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ نہیں رہنا چاہیے. میں عرض کروں, دیکھیں یہ جو اس قسم میں عرض کروں, دیکھیں فرق تو جزیات میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو عمل ہے کہ آر او کو اغوا کر لیا گیا, آر او کو میں اغوا نہیں کر سکتا, آر او کو کوئی کینڈیڈیٹ بھی اغوا نہیں کر سکتا. آپ سوچئے کہ کس کے پاس طاقت ہے کہ آر او اغوا ہو جائے, کہ آئیں جتھے آئیں, یہ کوئی گنڈوں کے جتھے نہیں آتے, یہ اہلکار آتے ہیں جو اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں. ہمیں براہ راست گفتگو ریاست سے اسی لیے کرنی ہے. ریاست جب تک جمہوریت کے تابع نہیں ہوگی, ریاست کے وسائل کو استعمال کیا جائے گا اسی طرح کے معاملات کے لیے, اسی طرح کے کارناموں کے لیے. جی, وہ پروسیس تو جنوری میں ہو جانا چاہیے تھا, 5-6 مہینے تاخیر ہو چکی ہے. ہمارے متعدد خط ہیں, عمر ایوب خان صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اسپیکر کو لکھے ہیں. اب کچھ ہلچل بظاہر ہوئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ نیا چیف الیکشن کمشنر اور جو ریٹائر ہو رہے ہیں ممبران, ان کی جگہ ممبران اگلے چند ہفتوں میں مقرر کر دیے جائیں گے. لیکن اس عمل سے بھی کوئی بہت امید نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ عمل بھی اب حکومت کے اختیار میں ہے. ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی, اس میں 6 ممبر حکومت کے ہوں گے, 6 اپوزیشن کے ہوں گے. اپوزیشن میں وہ ایک قسم کی دوست اپوزیشن بھی شامل ہے جو حکومت کے ساتھ چلتی ہے. تو بالآخر حکومت ہی مقرر کرے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو دور ہم نے دیکھا ہے, جو سیاہ دور ہم نے دیکھا ہے, آنے والا دور شاید اس سے کم سیاہ ہو. ہم اس امید میں تو ضرور جیتے ہیں. ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آنے والا بالکل انصاف پسند ہوگا, ٹھیک الیکشن کرائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن ہمیں کوئی اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے.